بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، اکثر انسان جب جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہو تو نماز کی حالت میں جب انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، اور اکثر ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار میری ہوا خارج ہو گئی ہے اور اب میں کیا کروں، پیچھے میرے بہت سے لوگ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جماعت کو توڑ کر یہاں سے واپس نکل جانا چاہیے یا اسی حالت میں اپنی نماز مکمل کرنی چاہیے؟ پیارے دوستو، اس حالت میں ہم بہت زیادہ الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، نماز مکمل کرنی ہے یا اسی حالت میں نماز توڑ کر جماعت سے باہر نکل جائیں اور وضو کر کے دوبارہ نماز ادا کریں۔ پیارے دوستو، جب نماز کی حالت میں ہماری ہوا نکل جاتی ہے تو اس صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہماری نماز ٹوٹ جائے گی؟ کیا ہم صفے توڑتے ہوئے باہر نکل جائیں گے؟ کیا ہمارا وضو برقرار رہتا ہے؟ یا اگر ہم دوسروں کو نماز میں ڈسٹرب نہ کرنے کی نیت سے وہی کھڑے رہیں اور بعد میں وضو کر کے نماز کو مکمل کر لیں تو کیا ہمیں با جماعت نماز کا ثواب ملے گا؟ پیارے دوستو، یہ ایسے سوالات ہیں کہ جن کے بارے میں پوچھنے سے بھی ہم شرماتے ہیں، اور پھر جب کبھی ہمارے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے تو علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ اپنی نماز خراب کر بیٹھتے ہیں۔ اکثر اوقات تو ہم ثواب کی بجائے گناہ ہی حاصل کر لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں 100 سے زائد مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، جن میں سے 80 مقامات پر صریحاً نماز کا حکم وارد ہوا ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو ہم اپنا کام کاج چھوڑ کر مسجد کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکے۔ پیارے دوستو، حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اعمال کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ پاک انسان کی نیت کو دیکھتا ہے کہ وہ کس نیت سے عبادت کر رہا ہے۔ نماز جیسے اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے باوضو ہونا اور دوران نماز باوضو رہنا نہایت ضروری ہے۔ اس لیے ہم وضو کر کے مسجد میں نماز ادا کرنے جاتے ہیں، کیونکہ وضو کے بغیر نماز ادا کرنا ثواب کی بجائے گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے ہم جب بھی مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو باوضو ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، نماز کے لیے ضروری ہے کہ ہم جس جگہ میں نماز ادا کر رہے ہوں تو اس جگہ کا پاک صاف ہونا ضروری ہے، وہاں روشنی کا انتظام ہونا چاہیے۔ اندھیرے میں نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ ہمارا جسم اور کپڑوں کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ نماز کو ادا کرتے ہوئے بھی ہمارا وضو برقرار ہونا چاہیے۔ اگر نماز کے دوران ہوا خارج ہو جائے یا جسم کے کسی حصے سے خون بہہ جائے تو ایسی صورت میں ہمارے لیے کیا بہتر ہے، ہمیں کون سا عمل کرنا چاہیے؟ پیارے دوستو، احادیث مبارکہ میں ہے، ایک دفعہ چند لوگ مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے کہ کسی ایک شخص کی ہوا خارج ہو گئی۔ جب ہوا خارج ہوئی تو اس کی بدبو سارے کمرے میں پھیل گئی۔ جو لوگ نماز ادا کر رہے تھے سب کو معلوم پڑ گیا کہ ہم میں سے کسی نہ کسی بندے کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ ان چند بندوں میں سے کسی نے یہ محسوس نہ ہونے دیا کہ کس کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ اس نے شرم کے مارے نماز نہ توڑی بلکہ نماز کو جاری رکھا۔ اس کا پردہ رکھنے کے لیے یہ چاہیے تھا کہ وہاں جو 2-4 لوگ نماز ادا کر رہے تھے وہ سارے وضو کر کے دوبارہ نماز ادا کرتے تاکہ اس بندے کو شرمندگی نہ ہوتی اور نماز کو پھر سے ادا کیا جاتا، پر نمازیوں نے ایسا نہ کیا۔ پیارے دوستو، ہمارے دین اسلام میں یہ بھی حکم ہے کہ کسی کے پردے کو ظاہر نہ کیا جائے، لیکن یہاں سوال دل آزاری کا نہیں ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کی نماز کے اندر ہوا خارج ہو جائے تو چھوڑ کر چلا جائے اور وضو کر کے دوبارہ نماز ادا کرے۔ پیارے دوستو، اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نماز میں وضو ٹوٹ جانے کی صورت میں اپنی جگہ پر کھڑے رہنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وضو کر کے دوبارہ نماز میں شامل ہونے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے نماز میں نقصیر یا مزی آ جائے وہ لوٹ کر وضو
وضو کرے اور جہاں نماز کو چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر دے، لیکن اس درمیان میں کلام نہ کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز وضو ٹوٹ جانے کی صورت میں صفوں سے نکل کر جانے کے بارے میں بتایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی نماز میں بے وضو ہو جائے تو وہ ناک پکڑ کر علیحدہ ہو جائے۔ حدیث سے واضح ہے کہ اگر کوئی مسلمان بائی با جماعت نماز ادا کر رہا ہے تو اس کی ہوا خارج ہو جائے، چاہے وہ پہلی صف میں کھڑا ہو یا دوسری صف میں، اس کو چاہیے کہ نمازیوں سے الگ ہو جائے تاکہ اس کی بدبو سے دوسرے نمازی تنگ نہ ہوں۔ وہ دوبارہ وضو کر کے جماعت میں شامل ہو جائے اور اگر کوئی رکعت رہ جائے تو اسے بعد میں مکمل کر لے۔ ناظرین گرامی، بعض اوقات نمازی کو وہم سا ہونے لگتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہوئی ہے، حالانکہ کچھ بھی خارج نہیں ہوتا، یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے جو انسان کی نماز خراب کرنے اور اس میں عدم خشوع کے لیے پیدا کرتا ہے۔ اس لیے نمازی کو اس وقت تک نماز نہیں توڑنی چاہیے جب تک کہ اسے ہوا خارج ہونے کا یقین نہ ہو جائے۔ حضرت عباد بن تمیم اپنے چچا سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شکایت کی کہ اسے نماز میں خیال سا آتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہوئی ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ نماز سے اس وقت نہ نکلے یا نماز اس وقت تک مت توڑے جب تک وہ ہوا خارج ہونے کی آواز نہ سنے یا اس کی بدبو نہ پائے۔ پیارے دوستو، حدیث مبارکہ سے یہ مراد نہیں کہ حکم آواز سننے یا پھر بدبو آنے پر معلق ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ ہوا خارج ہونے کا یقین ہو جائے، چاہے اسے آواز نہ بھی آئے اور بدبو نہ بھی سونگھی ہو۔ پیارے دوستو، اسلام میں یہ حکم کسی جگہ بھی موجود نہیں ہے کہ اگر نماز کے دوران آپ کی ہوا خارج ہو جائے تو آپ اپنی نماز کو جاری رکھیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ ثواب کی بجائے گناہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ظاہر ہے کہ اگر نماز کے دوران آپ کی ہوا خارج ہو جائے، آپ شرم کے مارے کسی کو یہ ظاہر ہونا نہیں چاہتے، تو ایسی حالت میں اپنے ناک پر ہاتھ رکھ کر نمازیوں سے پیچھے ہو جائیں کہ میرے ناک سے خون بہہ رہا ہے، دوسرے سب یہ سمجھیں گے کہ اس کے خون بہنے سے وضو ٹوٹ گیا ہے، اس سے یہ دوبارہ وضو کر کے نماز ادا کرے گا، اس سے اس بندے کی بھی عزت رہ جائے گی اور نماز بھی ادا ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، ناک سے خون بہنے، ہوا خارج ہونے، قے آنے، یہ سب صورتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو نمازی کو دوبارہ سے وضو کر کے جماعت کے ساتھ ملنا چاہیے، جو رکعت باقی رہ جائے اس کو بعد میں ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین گرامی، کچھ لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ ان کی بار بار ہوا خارج ہوتی ہے، ان کے ناک یا جسم کے کسی حصے سے خون بہتا رہتا ہے، شوگر کی وجہ سے پیشاب کے قطرے مسلسل گرتے رہتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے حکم ہے کہ وہ ہر نماز سے پہلے وضو کر کے نماز ادا کریں۔ اگر ابھی وضو کیا ہی ہے اور نماز کے لیے کھڑا نہیں ہوا تو اس کی ہوا خارج ہو گئی ہے یا اس کو قے آ گئی ہے تو وہ پھر دوبارہ سے وضو کر کے نماز کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ناظرین گرامی، یہ بھی یاد رہے کہ اگر اخراج ریح کا تقاضا ہو تو ریح کو بامشقت روک کر نماز مکمل کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ اگر نماز قضا ہو رہی ہو تو نماز قضا کرنے کی بجائے ریح کو قابو کر کے نماز مکمل کرنا بہتر ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔